السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ فَأَرْسَلُوا الصَّيْحَةَ تَكُونُ كَانُوا۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا فَرَاغ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وجاءت سیارة فراغ واردهم فأدلى دلوه۔ وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما فراغ مهتدين۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فراغ وأخذت الذين ظلموا الصيحة۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 5 کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ بمكرهن وجعتها متكئا سكينا أعلم۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي فراغ أُنثى۔ فلما وزعتها قالت رب إني وزعتها أنثى۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَاللَّهُ فراغ بِمَا وَضَعَتْ۔ والله أعلم بما وضعت۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ فراغ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ فراغ۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فراغ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ أتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سمعت بمكرهن أرسلت متكئا سكينا۔ جزاک اللہ۔ قالت سيارة واردون دلو بضاعة۔ جزاک اللہ۔ فومها بصلها دخان الغار نملة۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھ لیجیے آج کیا ہے، 2 تصویریں ہیں، یعنی 2 سیٹ آف تصویریں ہیں۔ اوپر جو تصویریں ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے اور نیچے جو تصویریں ہیں ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ تو اوپر کی تصویروں کے لیے آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ سائز ہے، ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفینہ، سفینہ۔ اور نیچے جو ہے یہ بہت بڑی مچھلی ہے جسے ہم ویل بھی کہتے ہیں اور کئی ساری اور مچھلیوں کو بھی حوت کہتے ہیں۔ تو اوپر کیا ہے؟ سفینہ اور نیچے کیا ہے؟ حوت۔ سفینہ حوت۔ جی شکریہ۔ السفینہ حوت۔ جی شکریہ۔ سفینہ حوت۔ جی شکریہ۔ السفينة حوت۔ جی شکریہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل الماضی الغائب میں مثنیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جو ورب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے پاسٹ ٹینس کا، آج ہم اس میں ڈیول کے بارے میں جانیں گے، اس کی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی ہے، یعنی یہ فارم کیسے ہوتا ہے، کس سے؟ مفرد ماضی غائب کے سیگے سے۔ تو اس پورے ضمائر چارٹ کو ایک بار دیکھ لیجئے، اس میں اس پر فوکس تھوڑا سا کیجئے کہ یہ مرفوع متصل ہیں جو کہ ہمیں
فعل ماضی اور فعل مضارعہ میں فاعل کا پتہ دیتی ہیں، یعنی یہ اٹیچ ہوتی ہے گردان میں۔ صرف پہلے دو کو دیکھ لیجئے، یہاں لکھا ہے ہوا اور ہیا، کیونکہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ یہ بائی ڈیفالٹ اپنی پوزیشن پر آتا ہے، اور یہ والا جو ہے اس میں ہم تائی تانیث الساکنہ لگاتے ہیں اور اس میں ہیا کی ضمیر ایبزارب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو ڈیول غائب کے سیگے ہیں یہاں پر دکھایا گیا ہے ال، یعنی الف کا اضافہ کرنا ہے اور اس سے ریپرزینٹ کیا ہوگا، وہ دو۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی یہ جو سفکسنگ ہوئی ہے الف کی، یہ ایکچولی ریپرزینٹ کیا کرتی ہے، ڈیول کو، یعنی جب ڈیول فاعل ہو، کام کرنے والے جب دو ہوں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی ذهب الولد، تو اس میں فعل اور فاعل کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے سنگولر، لیکن پھر ہم نے دیکھا ذهب الولدان، دو کے لیے بھی ذهب آیا، تو ہم نے کہا کہ جب کام کرنے والا ظاہر ہوتا ہے تو ہم پہلا ہی ورب لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں پلورل میں بھی کیا آیا، ذهب الاولاد۔ اب اگر اس کو ہم ٹرانسفارم کر کے ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو تب ایگریمنٹ بالکل 100% ہوگا، یعنی الولد ذهب، الولدان ذهبا، الاولاد ذهبوا۔ بالکل اسی کے پیرل اگر ہم فیمینائن میں دیکھیں، ہم نے کہا کہ واحد مذکر غائب کے سیگے کے بالکل پیرل چلتا ہے واحد مؤنث غائب کا سیگا، وہ بھی ایک کے ساتھ، دو کے ساتھ اور دو سے زیادہ کے ساتھ لگتا ہے جب کام کرنے والا مذکور ہوتا ہے، اور جب مذکور نہ ہو اشارتن وہ کہہ کر، ان دو نے کہہ کر، ان سب نے کہہ کر بتایا جائے تو تب ہم کیا کرتے ہیں، تب اس کی ایکچوئل فارم ہم لکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے ذهبت البنت، اور یہ یہاں کیا ہے ذهبت البنتان، اور یہاں پر کیا ہے ذهبت البنات، اور اس کو بھی اگر ہم جملہ اسمیہ میں لائیں گے تو کیا ہوگا، البنت ذهبت، یعنی پہلے پر تو کوئی چینج نہیں آئی، لیکن یہاں دیکھیں البنتان ذهبتا، اور آج ہمارا لیسن یہیں جا رہا ہے، یہاں پہ آیا ذهبتا، اور آخر پہ دیکھیں البنات ذهبنا۔ یعنی اس سلائڈ سے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو واحد مذکر غائب کا سیگا اور واحد مؤنث غائب کا سیگا، یہ صرف سنگولر کے ساتھ نہیں لگتا بلکہ پلورل اور ڈیول کے ساتھ بھی لگتا ہے جب فاعل مذکور ہوں، جب یہ پتا ہو کہ وہ کام کس نے کیا ہو، وہ بائی نیم مینشن ہو۔ اس کے بعد ہم نے اور ایک بات کی تھی کہ یہ جو تائی تانیث الساکنہ ہے اس پہ تو سکون ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں چینجز آتی ہیں، وہ چینجز کس لحاظ سے آتی ہے کہ جو نیکسٹ کلمہ ہے اس کے پہلے کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اگر وہ متحرک ہے، اگر نیکسٹ کلمہ سٹارٹ ہوتا ہے حرکت سے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہم اپنی ہی فارم میں پڑھتے ہیں، یعنی سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ مشدد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تتصل تاء مباشرہ بالحرف المشدد، ہم اس کو اگنور کر کے شد والا لفظ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اس مثال کو دیکھیں ربحت تجارتہم، تو یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اس تا کو پڑھا یا نہیں، لیکن اس مثال کو دیکھیں اجیبت دعوتکما، یعنی تا کو ہم نے نہیں پڑھا، یہ ڈائریکٹ فلپ ہو گیا، یہ ڈائریکٹ مرج ہو گیا، کس میں مرج ہو گیا، دال میں مرج ہو گیا۔ اب مزید ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اگلا حرف ساکن ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل اس کے سٹارٹ میں ہے، تو حمزۃ الوصل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فلو میں اسے اگنور کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم اس تائی ساکنہ کو زیر دے دیتے ہیں، تو یہ پھر بنتا ہے ت، یعنی تا ساکن سے ت۔ جیسے یہاں دیکھیں قالت الملائکۃ، اور یہاں پر قال تخرج۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے، تائے متحرکہ جو کہ مونس کے لیے لگتا ہے، جس کو ہم نے کہا تھا تے تما تننا، تو وہ والا تے اور یہ والا تے کیسے پھر ڈیفرنشیٹ ہوگا، اس والے تے سے پہلے والا کلمہ دائمن ساکن ہوتا ہے۔ جیسے کل ہم نے دیکھا تھا اگر ہم کہیں سمعت اور اگر ہم کہیں سمعت، اور اگر ہم اسے ملائیں گے تو یہ بنے گا سمعت، اور وہ والا کیا رہے گا، سمعت، یعنی جو آگے ملنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے والی حرکت زبر ہوتی ہے، جبکہ جو تاؤل متحرکہ ہوتا ہے اس سے پہلے والا کلمہ ساکن ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے یوں بھی دیکھا تھا کہ جو تائی تانیث الساکنہ ہوتا ہے دائمن اس کی حرکت سکون ہی ہوتی ہے، اور وقد تحرک بالکسرہ، اور ہم اسے کبھی کبھی کسرہ کر دیتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، التقاء الساکنین، یعنی جب دو ساکنین اکٹھے آتے ہیں تو اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ تائی تانیث الساکنہ جو آخر کلمے پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے اگر وہ
حرف بھی ساکن سے شروع ہو. مثال کے طور پر المعرب باللام یعنی جسے ہم لام تعریف کہتے ہیں. مثلا یہاں دیکھیے الملائکۃ الکتاب ایسے ہی. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے مجرور کر دیتے ہیں. فیتم تحریک التاء الساکنہ بالکسر بدلا من سکون یعنی سکون کو ہم زیر سے بدلتے ہیں. لیکن اس سے اس کے اعراب پر کوئی فرق نہیں پڑتی. اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بات کی کہ جو ڈیفالٹ سٹرکچر ہوتا ہے ماضی کا وہ ہوتا ہے 3 زبر یا 2 زبر مذکر کے لیے. اور کل ہم نے دیکھا کہ اس 3 زبر اور 2 زبر کے ساتھ ایک تائی تانیث الساکنہ ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ فیمینائن کے لیے بولا جاتا ہے. اب آج کیا ہے؟ آج ہم بس ایک الف کا اضافہ کریں گے. مذکر کے پیٹرن میں الف جائے گا. مثلا یہ ہے فعل، اب یہ بن جائے گا فعلا. یہ مثال کے طور پر ہے سمع، یہ بن جائے گا سمع. ترجمہ کیا ہوگا؟ سنگل سے ڈیول میں چلا جائے گا. کل ہم نے کہا اس نے کیا، آج ہم کہیں گے ان دو نے کیا، انہوں نے کیا. لیکن انہوں نے کیا میں اندر ہمارے ذہن میں کیا ہوگا؟ یہ ڈیول کے لیے ہے. انگلش کا اس کا ایکویلنٹ دے ہی ہوگا، دے ڈڈ. لیکن ذہن میں کیا ہوگا؟ یہ 2 کے لیے ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف کے اضافے سے اس میں ڈبل مفہوم آ گیا، 2 کے لیے آ گیا. بالکل اسی پیٹرن میں جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے جس کے پہلے اور آخر پر دائمن زبر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے تائی تانیث الساکنہ ایڈ کیا تھا. آج ہم اس میں الف کا اضافہ کرتے ہیں لیکن ایک اور انٹرنل چینج آتی ہے کہ وہ تائی تانیث الساکنہ متحرک ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر سے وہی مسئلہ ہو گیا، ہمارے پاس تائی تانیث الساکنہ ہے، اب ہم اس کے اوپر اور ایک الف لگا رہے ہیں. تو عرب فلو کا بڑا قائل ہے تو اس کو دیکھتے ہم اسے مفتوح کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ میں ہم نے تا کا اضافہ کیا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے فیمینائن کو الف ایڈ کیا گیا ہے. تو چاہے ہم کہیں کہ تا کا اضافہ ہوا ہے روٹ ورڈ میں، یا یوں کہیں کہ جو مونس غائب کا سیگا تھا اس میں صرف الف کا اضافہ ہوا ہے اور سلائٹ چینج ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں الف ایڈ ہو رہا ہے اور اس میں ڈیول کا مفہوم آ رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے کل ہم نے کہا تھا اس نے کیا، آج کیا کہیں گے؟ انہوں نے کیا یا وہ ہوئی. لیکن ذہن میں کیا ہوگا کہ یہ 2 مونس کے لیے ہے، وہ چاہے حقیقی مونس ہو یا غیر حقیقی مونس ہو. اور انگلش میں اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ دے ڈڈ. ہم اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں دے 2 ڈڈ یا 2 آف دیم ڈڈ، دے بوتھ ڈڈ. یہ کچھ ایسے مفہوم ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لیے کہہ سکتے ہیں. یا انفیکٹ ہم اس میں ایک ڈی انسرٹ کر سکتے ہیں، دے یعنی ڈیول ڈڈ. ہم نے بات کی کہ جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ ہے جس کے پہلے اور آخر پر دائمن زبر ہوتی ہے، پہلے زبر آخر پہ زبر، اسی کو تو ہم نے کہا تھا نا 2 زبر یا تینوں پہ زبر. اور یہ جو حرف المتوسط ہوتا ہے یہ کبھی زبر لیتا ہے، کبھی زیر لیتا ہے اور کبھی پیش لیتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا شکارا سمع کاروبا، اور اس کی مونس ہم نے بنائی تھی شکارت سمعت کاروبت. اب آج کیا ہے؟ الف ملانا ہے. تو شکرا سے شکرا، سمع سے سمعا، قروبا سے قروبا. اور بالکل مونس میں شکرت سے شکرتا، سمعت سے سمعتا، قروبت سے قروبتا. اب جب ہم ان کو دیکھیں گے چاہے شکرا ہو یا شکرتا ہو، چاہے سمعا ہو چاہے سمعتا ہو، چاہے قروبا ہو یا قروبتا ہو، ان دونوں کے میننگ سیم ہوں گے. لیکن فرق کیا ہوگی؟ شکرا مذکر کے لیے، شکرتا مونس کے لیے. ترجمہ جیسے یہاں دیکھیں، شکرا انہوں نے شکر کیا، شکرتا انہوں نے شکر کیا. فرق کیا ہے؟ یہاں پہ 2 میسکولائن کے لیے ہے اور یہاں پر 2 فیمینائن کے لیے ہے. بالکل اسی پیٹرن میں سمعا سمعتا، انہوں نے سنا، ان دو نے سنا. قروبا قروبتا، وہ 2 قریب ہوئے یا وہ 2 قریب ہوئیں. اب آئیے اس پیٹرن کو فالو کر لیتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے سجدہ سے سجدہ، سجدہ سے سجدت، سجدت سے سجدتا. تو چاہے آپ اس کو اس پیٹرن میں سمجھیں سجدہ سجدہ، سجدہ سجدت، سجدت سجدتا، یا ڈائریکٹ اس کو ڈائگنلی آپ سمجھیں سجدہ سجدتا. یعنی چاہے آپ کہیں کہ اس میں تا الف کا اضافہ ہوا ہے، یا آپ کہیں کہ فیمینائن سے بننے پر اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے. سمجھنے کے لیے ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن جو ڈومیننٹ رول ہے وہ یہی ہے کہ فقط الف کا اضافہ ہوا ہے. تو اب اس کی ہم پریکٹس کریں گے. نصر نصرت نصرت صبر صبر صبرت
صبرت شکر شکر شکرت شکرت غفر غفر غفرت غفرت جزاک اللہ خیر. منع منع منعت منعت نسي نسي نسیت نسیتا جمع جمع جمعت جمعت تابع تبع طبیعت طبیعتا. جی بہت خوب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. خسر خسر خسرت خسرتا مرض مرض مرضت مرضتا خشي خشي خشیتا كره كره کرہت کریہتا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سالم سلمت سلما سلمتا رکب رکبت رکبا رکبتا. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم سے ڈیول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ڈیول میں ہم دیکھیں گے میسکولائن بھی اور فیمینائن بھی، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ لیا تھا، میسکولائن سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ والے اسما جو حقیقی ہیں اور وہ والے بھی جو غیر حقیقی ہیں. فی الحال ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت 61 میں کیا ہے. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا. فَلَمَّا پھر جب، بلغا بلغا بلغا، نسیا نسیا، الف کا اضافہ یاد کریں. فلما پھر جب، بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما دو دریاؤں کے بیچ میں، یا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، دو دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچے. نسیا وہ دونوں بھولے، ہوتہما اپنی مچھلی. تو یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد. اب آیت 62 کا حصہ دیکھیں. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا. فلما پھر جب، جاوزا سے جاوزا، یہ دو کون ہیں؟ یہی تو ہیں، یہ تو بات فلو میں چل رہی ہے. فلما جاوزا پھر جب وہ دونوں آگے چلے گئے، فلما جاوزا قال اس نے کہا، لفتاہ اسی بندے سے جو اس کے ساتھ تھا، آتنا دے دو، غداءنا ہمارا کھانا، لے آؤ ہمارا کھانا. فلما جاوزا پھر جب وہ دونوں چلتے چلتے گئے تو اس نے کہا، تو یہاں پر ایک نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے کہا لے آؤ ہمارا کھانا. اور اگر آپ آگے دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا. اب اسی کے تسلسل میں دیکھیں آیت 65 میں کیا ہے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وجدہ سے وجدا، فا تو حرف ہے، فا کو اگنور کیجئے. پس وجدا ان دونوں نے پایا، کس کو پایا؟ عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے عطا کی اسے، رحمتم من عندنا اپنی جانب سے رحمت، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا اسے، ہم نے اسے سکھایا، من لدنا علما اپنی جانب سے علم. تو یہاں ہم نے دیکھا بلغا وہ دونوں پہنچے، نسیا وہ دونوں بھولے، جاوزا وہ دونوں پہنچے، وہ دونوں تجاوز کر گئے، وجدا ان دونوں نے پایا. اب اسی سورہ مبارکہ میں آگے دیکھیں آیت 71، آیت 74 اور آیت 77 میں کیا ہے. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. ف حرف ہے، انطلق سے بنا ہے، انطلقا وہ دونوں چلے. انطلقا میں زبردست میسج ہے. انطلقا وہ آگے چلے، انہوں نے پیچھے نہیں مڑا، وہ آگے چلے. فانطلقا لیکن یہ دو تھے. اب یہ دو کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. فانطلقا پس وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا یہاں تک کہ وہ چڑھے، رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا اب خرقہ ہے، اس نے چھید کیا، ہاں اس میں
پس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ سوار ہوئے ایک کشتی میں، اس نے اس میں چھید کیا. یہاں خرقا نہیں کہا، یعنی کام دو میں سے ایک نہیں کیا. اور ہا کی ضمیر سفینہ کی طرف. آیت 74 میں کیا ہے؟ پھر سے دیکھیں، انطلقا سے انطلقا، وہ دونوں چلے. فانطلقا، پس وہ دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، وہ دونوں چلے یہاں تک کہ لکیا، وہ دونوں ملے. لکیا لکیا، رکبا رکبا، اتیا اتیا، انطلقا انطلقا. الف کے اضافے کو یاد کریں. فانطلقا، وہ دونوں چلے. حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ وہ ملے. غلامن، ایک لڑکے سے. پس قتل، اس نے قتل کیا. اسے. یہاں کہا خرقہا، اس نے چھید کیا اس میں. یہاں کہا قتلہ، اس نے قتل کیا اسے، یعنی اس لڑکے کو اس نے قتل کیا. اور فقط کیا آیا ہے؟ قتل، یعنی قتل ایک نے کیا. اب آگے دیکھیں 77 آیت میں کیا ہے؟ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ اتیا، وہ آئے، وہ پہنچے. اہل قریہ، ایک بستی میں، ایک گاؤں والوں کے پاس. اب سورۃ النمل کی آیت 15 میں دیکھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. وقالا، ان دونوں نے کہا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. انہوں نے کہا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اللہ کا شکر جس نے ہمیں فضیلت بخشی. علی کثیر من عباد، بہت سے بندوں میں، المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی اللہ کا شکر جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. تو قولا کا مطلب یہ کون ہے یہاں پر؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. کیا یہاں پر فاعل مذکور ہے؟ جملہ تو یہاں سے شروع ہوا نا، یہ تو بیک اینڈ پہ چلا گیا، یہ تو پریفیس ہے. تو یہاں پر دے ہم کہیں گے، بریکٹ میں ڈی لکھ سکتے ہیں. وقال الحمد للہ، ان دونوں نے کہا اللہ کا شکر جس نے ہمیں بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت دی. سورہ طٰہٰ کی آیت 121 میں کیا ہے؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. فَأَكَلَا، پس ان دونوں کھایا، منہا، اس میں سے، فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو کھل گئی، ظاہر ہو گئی. کیا بلا؟ سوآتہما، ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کی شرمگاہیں. وَاتَّفِقَا، اور وہ دونوں لگے سمیٹنے، یخصفان علیہما، جوڑ کر رکھنے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. تو یہاں پر مراد کون ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام. تو یہاں سے ہم نے اور ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیا کہ جب ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، اس وقت ہم مذکر کا ڈیول استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا قولا، یہاں پر ہے قولتا، یہاں پر بھی ہے قولتا. کیا مطلب؟ یہ فیمینائن کے لیے بولا گیا ہے، یہ بھی فیمینائن کے لیے بولا گیا ہے. وہ فیمینائن چاہے ریئل فیمینائن ہو یا لنگوسٹکلی فیمینائن ہو. تو سورہ قصص کی آیت 23 میں دیکھیں. قال ما خطبکما، اس نے کہا تم دو کا کیا ماجرا ہے. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اس مدین کے کنویں کے پاس ہیں. وہاں پہ دو عورتیں ہیں جو کہ اپنے جو مویشی ہیں ان کو روک کے رکھی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں قال ما خطبکما، تم دو کا کیا ماجرا ہے. قالتا، وہ دو بولیں، نام مینشن نہیں ہے، وہ دو بولیں، دو لڑکیاں ہیں. آئیڈیا بالکل کلیئر ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دو بولی لا نسقی، ہم نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء،
یہاں تک کہ نہ چلے جائیں چرواہے. اور مزید کیا کہتی ہیں؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا ابا، ہمارا باپ بڑا بزرگ ہے. سورہ فصلت کی آیت 11 میں دیکھیں. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعئين. ثم استوى، پھر وہ مستوا ہوا، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ دھواں تھی. فقال لها، تو اللہ نے اس سے کہا. وَلِلْأَرْضِ، یعنی آسمان اور زمین سے کہا. اتیا، یہ فعل امر ہے، تم دو آؤ. طوعاً او کرہن، تم رضامندی سے آؤ یا ناراضی سے آؤ، تم خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے. قالتا، وہ دونوں بولے، یعنی السما والارض. اس سے ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عرب آسمان اور زمین کو مؤنث مانتا ہے. تو آسمان اور زمین نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین، وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں خوشی سے، ہم فرما برداروں کی طرح آتے ہیں. اب آئیے اس آخری مثال کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، مثلا ایک مثال، للذین کفروا، کافر لوگوں کے لیے. کس کی؟ امرأة نوح وامرأة لوط، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال. کانتا، کانا سے پہلے کانت بنا، پھر کانت میں الف کا اضافہ ہوا. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کانتا، وہ دونوں تھی، تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دو ماتحت تھی، وہ دو نکاح میں تھی ہمارے دو بندوں، دو صالحہ بندوں کی. پس خانہ سے بنا خانت، پھر بنا خانتا، ان دو نے خیانت کی. ہما، ان دو کی، یعنی کس کی؟ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. فخانتاہما، تو ان دو نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، کچھ کام نہ آیا ان دو کے اللہ کے سوا کوئی چیز. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور پھر ہم نے کہا داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو یہاں ہم نے دیکھا کان سے کانت اور کانت سے کانتا. اسی طرح خانہ سے خانت اور خانت سے خانتا، وہ دونوں تھیں، وہ دونوں خیانت کر بیٹھی. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الفعل الماضی الغائب میں ہم نے مثنیٰ کے بارے میں جانا. ہم نے اس کی تکوین یعنی فارمیشن میں دیکھا کہ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. مزید ہم نے کل جو تاء تانیث الساکنہ تھا، اس پر ہم نے پھر سے یہ کہا کہ اس کی جو تغیر ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، وہ نیکسٹ کلمے یعنی کلمۃ التالیہ کے ابتدا کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.